بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احوال آخرت سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں ایک حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا اور ہر نبی کی امت کی الگ الگ پہچان ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے۔ وہ سب حوضوں سے بڑا ہے، اہم ہے، اور آپ کی امت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء نہایت روشن ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر 1 ماہ کے مسافت کی درازی میں ہوگا، اور اس کے کنارے یعنی زاویہ قائمہ بناتے ہیں، اور کناروں پر موتی کے قبے ہوں گے۔ ان کی مٹی نہایت خوشبو اور مشکی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، گلاب اور مشک سے زیادہ خوشبودار، سورج سے زیادہ روشن، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اس کے پینے کے برتن ستاروں کے مانند چمکدار اور بکثرت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ جو ایک بار پی لے گا پھر میدان حشر میں وہ پیاسا نہ ہوگا۔ اور میدان حشر کی سختی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں سورج ایک نیزے کی مسافت پر ہوگا۔ گرمی اتنی زیادہ ہوگی، پسینہ اتنا زیادہ نکلے گا کہ وہ نیچے زمین تر ہو کر پھر وہ پسینہ اوپر آ جائے گا، اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر اس پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ حشر کے میدان کا منظر ہے۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایک جام حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو وہ پورے حشر کے میدان میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ مرتد، کافر، مشرک حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک گمراہ فرقے مثلا روافض، خوارج، معتزلہ بھی اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ حوض کوثر حق ہے، البتہ اس کی کیفیات جو بیان ہوئی یہ خبر آحاد سے ثابت ہے، اس لیے مرتبہ ظن میں ہے، لیکن یہ اس کے صفات ہیں۔ دوزخ کا بیان۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سقر، سعیر، جحیم اور حاویہ۔ ان 7 طبقوں میں کم و بیش اور مختلف قسم کا عذاب ہے۔ اگر دوزخ سے ایک خشخاش کے برابر آگ لائی جائے، یعنی بالکل ذرہ سی معمولی سی خشخاش کا دانہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، لائی جائے تو تمام زمین اور آسمان کی پوری زمین اور آسمان کو ذرا سی دیر میں وہ فنا کر دے گا۔ یعنی اتنی سی آگ جو ہے وہ زمین اور آسمان اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ آدمی اور پتھر اس کے ایندھن ہے۔ اگر دوزخ کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو سب زمین والے صرف اس کے ظاہر ہونے سے، اس کے دیکھنے کے اور اس کی ہیبت سے وہ مر جائیں گے۔ دوزخیوں کے کپڑوں کا ایک پرزہ بھی اتنا بدبودار اور گندہ ہوگا کہ اگر تمام مخلوق مر جائے تب بھی اس کی بدبو اور گندگی کو نہیں پہنچ سکے گی۔ یعنی اتنا تعفن ہو جائے کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، ان سے جو تعفن اٹھتا ہے تو جہنمیوں کا جو لباس ہے، اس کی جو بدبو ہے،
یہ اتنے مخلوق کے مرنے اور ان کے گل سڑ جانے کے بعد جو تحفن اور جو بدبو ہوگی وہ اس کے کپڑوں کے برابر نہیں ہے۔ دوزخ کی بعض وادیاں ایسی ہے کہ جو دوزخ بھی ہر روز 70 بار یا 70 بار سے زیادہ اس سے پناہ مانگتی ہے، یعنی دوزخ کے بعض حصوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوزخ کا ادنا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی جوتیاں جو دوزخی کو پہنائی جائیں گی اس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے۔ دوزخ میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، آگ کا مکان، آگ کا فرش، کھانے کو زقوم تھور اور پینے کو نہایت ہی کھولتا ہوا پانی جو پیپ کا ہے پانی وہ، اور کھولتا ہوا بھی، پہننے کو گندک کے کپڑے، گلے میں گرم توق اور زنجیر، کفار کو سر کے بل چلایا جانا، بڑے بڑے کانٹے چبونا، باری گرز سے مارنا، بڑی قسم کے اونٹوں کے گردن کے برابر بچھو اور بڑے بڑے سانپ، اگر ایک بھی ڈس لے تو اس کی سوزش اور درد بے چینی 1000 برس تک رہے۔ یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ دوزخیوں کے منہ کالے اور شکلیں بدنما ہوں گی، جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا، ایک شانے سے دوسرے شانے تک تیز سوار کے گھوڑا وہ 3 دن کے سفر کے برابر ہے، یعنی ایک شانے سے لے کر دوسرے شانے تک یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تیز رفتار گھوڑا 3 دن کا سفر کرے، اور ایک ایک داڑ جو ہے یہ داڑ یہ احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ کفار کی شکل نہایت مکروہ اور غیر انسانی ہوگی، ہر لحظہ عذاب الہی ان کے لیے سخت ہوتا جائے گا، وہ موت مانگیں گے مگر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ مومن گناہگار بقدر گناہ عذاب بھگت کر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی شفاعت سے اس کو نجات مل جائے گی، اور یہ بھی اللہ کریم کا کرم ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ اللہ کریم پہلے سے جو ہے وہ اس کے گناہ معاف فرما دیں اور جنت میں اس کو ٹھکانہ دے دیں۔